بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیات کریمہ زبان کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک زبان کی نعمت ہے۔ دوستو، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو عروج پر بھی لے جاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو زوال کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ جب اس زبان کا استعمال بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو یہ زبان انسان کو عروج کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جب اسی زبان سے برے الفاظ اور اس زبان سے نہ جانے کون کون سے الفاظ ادا کیے جائیں، تو یہ زبان انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ زبان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیات کریمہ بیان کی ہے، اگر ہم اس آیات کریمہ کا پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کی حفاظت کے طور پر کس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہمیت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں دو زبانیں عطا کی، ولسانا وشفتین، ایک زبان، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی اور ایک زبان، ولسانا وشفتین، اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ خالق کائنات نے کس طرح زبان کو رکھا ہے، ذرا آپ اس کی لوجک سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اوپر 32 دانتوں کا پیرا اور پھر دو ہونٹ، اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس زبان کو ہر جگہ کھولنا نہیں ہے، اس زبان سے ہر وقت گفتگو نہیں کرنی، موقع و مناسبت کو دیکھ کر اس زبان کا استعمال کرنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، اور آپ کے زبان کے حوالے سے آپ ذکر فرماتے ہیں، آپ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور اس بکری کی دو سب سے بہترین چیزیں لے کر آؤ۔ وہ شخص گئے، وزیر گئے، اور انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور زبان اور اس کے دل کو نکال کے لائے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ دوسری بکری ذبح کرو، اس کی سب سے دو بری چیزیں لے کر آؤ، جو بری چیزیں ہیں۔ وہی شخص دوبارہ گیا اور اس نے وہی زبان، دوسری بکری ذبح کی، اس کی زبان اور دل نکال کے لے آیا۔ آپ نے پوچھا، وجہ پوچھی، آپ نے ان کے وزیر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہی دو چیز ایسی ہیں کہ سب سے بہتر ہیں، سب سے اچھی ہیں، اور اگر ان کو دوسری رخ سے دیکھا جائے، دوسری سمت سے دیکھا جائے، تو یہی دونوں چیزیں بہت بری بھی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی زبان کے آگے تمام اعضاء معافی مانگتے ہیں اور جھکتے ہیں کہ تم سیدھی چلنا، تم درست چلو گی تو ہم سلامت رہیں گے، تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کہہ دیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے، بولتی زبان ہے لیکن تکلیف اعضاء کو ہوتی ہے، بولتی زبان ہے لیکن انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ اسی زبان کو اگر آپ ذکر اللہ میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب کی تلاوت کی جائے، تو یہ انسان کی شخصیت کو متاثر بھی کرتی ہے، نور بھی انسان کی شخصیت کے اندر نازل ہوتا ہے اور انسان کو عروج میں ملتا ہے۔ لیکن جب یہی زبان خراب ہو جائے، برائیوں میں پڑ جائے، اور یہی زبان سے برے الفاظ ادا ہوں، اور یہی زبان سے ہر وقت گالی گلوچ ہو، تو انسان تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے، زوال کی طرف چل جاتا ہے، انسان کی شخصیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بہت اہمیت کا باعث ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے کہ خالق کائنات ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔